السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج کا ٹاپک ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا۔ پری میرج کاؤنسلنگ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے جو کہ شادی کے بعد ہونی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ اس طرح ہے کہ ان باتوں پر بات کرنا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، کچھ جھجک ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے اور کچھ ویسے ہی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا جاتا، اور بعد میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہی اس میں مختلف چیلنجز کا جب سامنا کرتے ہیں تو ان کو پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور پھر وہ بہت ساری مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پری میرج کاؤنسلنگ آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی تربیت شادی سے پہلے ہونی چاہیے۔ جب ہم پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو تب ہی آپ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ضرور بات کریں گے، کیونکہ شادی شدہ زندگی میں دونوں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرنا ہوتا ہے، تو اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی صحت کا بھی جو ایک ایشو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ لڑکے جو ہیں وہ غلط قسم کی سیکس پریکٹس میں ہوتے ہیں، میڈیا اور دوستوں کے کہنے پر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ پہلے سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کے لیے بہترین گائیڈ لائنز لے لیں، کیونکہ کئی دفعہ لڑکے اپنی اس چیز کو پریفر نہیں کرتے ہیں اور شادیاں ہو جاتی ہیں اور کل کو پھر بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں اپنی صحت کا شروع سے خیال نہیں رکھ رہی ہوتی، اتنی ڈائٹ کا ان کو ایشو رہتا ہے، کبھی ان کو ہوتا ہے کہ وزن نہ بڑھ جائے تو بہت اچھی ڈائٹ نہیں کھا رہی ہوتی، اور کئی دفعہ لڑکیوں کے پیریڈز اتنے ریگولر نہیں ہوتے کہ انہی لڑکیوں کو کل کو مائیں بننا ہے، اور جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے کہ اگر کمزوری ہے صحت میں اور پیریڈز ریگولر ہیں تو کنسیو کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور جب پریگننسی ہو بھی جائے تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہونے کا ڈر رہتا ہے، اور یہ چیزیں شادی سے بہت پہلے کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ ان سب کا علاج شادی کے فوراً بعد نہیں شروع کیا جاتا۔ آپ کو اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اور دونوں کو ازواجی تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی صفائی ستھرائی کا پابند نہیں ہوگا تو دوسرے شخص کو بہت اس سے ناپسندیدگی اور کراہیت ہو سکتی ہے، اور پھر ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ دوری اختیار کرنے کا دل چاہے گا اور اچھا نہیں لگے گا۔ تو اپنی پرسنل ہائیجین کا بہت خیال رکھیں، ورنہ اتنا سب کچھ جو خرچہ کیا جاتا ہے، اتنے ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، کمرے سجائے جاتے ہیں، اتنی تیاری ہوتی ہے، تصویریں، سب کچھ، تو اس کا پھر کیا فائدہ اگر آگے جو زندگی گزارنی ہے اور اس میں روٹین میں آپ کا وہ سب سلسلہ نہ ہو، کیونکہ یہ صرف ایک دن کی صفائی اور ایک دن کا سجنا سورنا اور ایک رات کے لیے سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ذہن شروع سے بنانا چاہیے، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کئی دفعہ لڑکا اور لڑکی کچھ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ازواجی تعلق میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی انسلٹ کرنے والی اور دل توڑنے والی باتیں نہ کی جائیں۔ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ مایوس نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، کیونکہ یہ چیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے ہی بہتر بنا سکتے ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے کے اوپر سب کی نظریں ٹکی ہوتی ہیں، سب کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، ہسبینڈ آپ کے ساتھ اس بارے میں پوری ڈسکشن کریں۔ کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کو بہت ٹیکنیکل بنا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ شادی کے بارے میں کہا جائے گا کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، لڑکے کے گھر والے اس کو مختلف چیزوں سے پریشرائز کرتے ہیں، تو اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ شادی کے بارے میں اس طرح کے رولز ہوں گے، ایسی سب چیزیں ہوں گی، تو شادی کو بہت ٹیکنیکل نہ بنائیں۔ شادی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اس میں شادی کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ سمپل رکھیں، اس میں بہت ٹیکنیکس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو اس سلسلے میں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اپنے زیورات اور سب قیمتی چیزیں رکھنے کے لیے ان کے پاس اپنا پرسنل لاکر ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں رکھوا دیں، لیکن یہ آپ کی ملکیت ہے تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا کوئی بینک لاکر ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا سب ڈیل کرنا آنا چاہیے، اور آپ اپنے تمام زیورات اس میں رکھیں۔ تو یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کے اپنے پاس ہونی چاہیے۔ گھر میں سیف نہیں ہے تو آپ اس کو بینک لاکر میں رکھوائیں۔ تو اسی طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پوائنٹ آف ویو کو شروع سے سوچنا ہوتا ہے، شروع سے دیکھنا ہوتا ہے۔
یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لڑکیوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ لڑکیوں کو اپنی رائٹس کے بارے میں کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی، تو وہ جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے وہ اسی طریقے اس چیز کو چلاتی رہتی ہیں۔ شادی کے بارے میں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی بھی کسی بھی معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے میں اور اس کو حل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اور اس تمام معاملات کو ایک پراپر شکل دینے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو اس ٹائم کو صبر سے، برداشت سے اور تحمل کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز کا، ہر رشتے کا ایک خوبصورت جو ایک شیپ ہے وہ سامنے آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اور کئی دفعہ لڑکیاں بے صبری ہو جاتی ہیں اور گھر والوں کو باتیں بتانے لگ جاتی ہیں، ناراضگی اختیار کرتی ہیں، اپنے گھر جا کے بیٹھنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط کریں، ان سب چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں کہ یہ وہ مسائل نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکیں گی، یہ سب حل ہو جائیں گی، صرف آپ کی تھوڑی سی سوچ بچار کی اور تحمل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے ساتھ ہی اس کی مثال اس طرح سے قائم کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا کو بنانے کے لیے کہ ہو جا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو اس سب کو پروسیس ہونے میں 7 دن اور 7 راتیں لگیں۔ اس سب چیز کو بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہی ہے کہ ہر چیز کو پروسیس ہونے میں، ہر چیز کو ایک اپنی شیپ میں آنے میں، ایک شکل میں آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ہر چیز کو متوازن ہونے میں، بیلنس ہونے میں، خوبصورت ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو ایک دم سے بہت بے صبرا نہ کریں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو بولنا نہیں ہے، آپ وہاں نہ بولیں، جہاں آپ کو لگتا ہے ضروری ہے کہ کچھ بول سکتے ہیں وہاں بولیں۔ تو کئی دفعہ بہت ساری چیزیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ چپ رہ جانا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، بہت زیادہ بول دینا اس وقت بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو معاملہ جس وقت ہو اس کے مطابق اس کو پہلے پورا مشاہدہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق چلیں۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچن باسز ہر جگہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو اس بارے میں بہت زیادہ ایک زور دیا جاتا ہے کہ جب تم جاؤ گی تو دوسرا گھر تمہارا ہے، تو تم ایسے گھر کو دیکھنا، کچن سنبھالنا، کھانے پکانا۔ تو لڑکیوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن کچن باسز جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ گھر میں رہنے والی جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں اور مائیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ان کو یہ آبجیکشن ہونے لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر کیوں ہلا دی، ایسے کیوں رکھ دی، ایسے کیوں کر دیا۔ تو اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو کچن کے معاملات سنبھالنے کو کہا جائے تو آپ نے بہت زیادہ اس چیز کو پوچھنا ہے، کرنا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نئی آنے والی لڑکی کچھ معاملات کو اپنے طور پر کرنا شروع کر دے تو جو کچن کو پہلے سے سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اسپیشلی وہاں پہ موجود ماں ہوتی ہیں، ساس ہوتی ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ سب چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے۔ اور کئی دفعہ لڑکیاں جب کچن میں دلچسپی نہیں لیتی ہیں معاملات میں تو تب بھی ان کے اوپر آبجیکشنز کیے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ دلچسپی لینے لگ جاتی ہیں اور کچن کے معاملات سنبھالتی ہیں، کچن کی صفائی ستھرائی کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، یا اس کی کوئی سیٹنگ جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس میں بھی بہت دفعہ معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی شادی ہوئی ہے، شادی کے شروع میں کچھ مہینے ہوئے ہیں، تو آپ نے ابھی ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھنا ہے، ان سب کے معاملات، ان کی عادات، ان کے طور طریقے کو سمجھنا ہے۔ کوئی بھی چیز سڈن چینج نہیں کرنی ہے، کہیں پہ بھی آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی ہے جس سے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ آپ سب چیزوں کا کنٹرول اور اختیار اپنے ہاتھ میں لیتی جا رہی ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک سسٹم ہے کہ نئی آنے والی دلہن سے کچھ عرصے کے بعد کھیر میں ہاتھ ڈلوایا جاتا ہے، تو جب کھیر میں ہاتھ ڈلتا ہے تو اس کے بعد لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میں یہ سب معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا شروع کر دوں، اور کئی دفعہ لڑکیاں اس میں بھی ایک طریقے سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ خود اتنی حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے تو معاملات کو اچھی طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ان کے اوپر آبجیکشن کیا جا رہا ہے اور اس پر بھی ان کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ چیز پھر اتنی چھوٹی سی معمولی سی ایک اس سے لے کے ایک بہت بڑی رنجش میں بدل جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو بہت سمجھنا ضروری ہے، اور کئی دفعہ مائیں بھی یہ باتیں لڑکیوں کو نہیں بتاتی، وہ تو صرف یہی بتاتی ہیں کہ جانا، کام کرنا، سنبھالنا، خدمت کرنا، لیکن یہ سب چیزیں صحیح ہیں، آپ کو خدمت کرنی ہے، کام سنبھالنا ہے، جتنی طرح آپ کی جتنی جو بھی آپ کی ہمت ہو آپ نے وہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ نے اس گھر کے ماحول کو سمجھنا ہے۔ تو جو لڑکیاں شادی کرنے جا رہی ہیں ان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کچن کے معاملات میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ بے صبرا نہیں ہونا، آپ نے ہر چیز کے لیے گائیڈ لائن لینی ہے، پوچھتے رہنا ہے، تاکہ آپ کے بارے میں یہی احساس قائم رہے کہ آپ ہر بات کو پوچھتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکیاں خود بھی بہت زیادہ شاپنگ اور بہت سارے
معاملات شادی کے دیکھنے کی وجہ سے بے انتہا تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں اور نیند کی کمی کا بھی شکار ہوتی ہیں. تو جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو کئی دفعہ اسی طرح کے اگر چھوٹے چھوٹے معمولی ایشوز بھی سامنے آئیں اور وہ پہلی 1-2 راتوں کے بعد ہی ہوں تو کئی دفعہ خود لڑکی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے کیا ہوا ہے اور موڈ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک مزاج میں چڑچڑاپن اور یہ سب چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو نئے گھر میں اور نئے لوگ اور جو نیا ایک رشتہ بندھا ہے وہ تو آپ کی ان باتوں کو، ان سب چیزوں کو، سچویشن کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایک دم سے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یا آپ تھکن کا شکار ہیں یا نیند کی کمی کا شکار ہیں. تو اپنی نیند پوری کیجیے اور شادی کے معاملات جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے دیجیے اور اپنا جو ہے سب باتوں میں ان سب چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ لڑکیاں کئی دفعہ بہت زیادہ اسٹریس میں بھی ہوتی ہیں اور گھر جو ہے وہ ایک چینج ہونے جا رہا ہوتا ہے، زندگی چینج ہونے جا رہی ہوتی ہے، کچھ بہت زیادہ کہا بھی جا رہا ہوتا ہے تو لڑکیاں بہت زیادہ فرسٹریشن میں آ جاتی ہیں اور کسی کو کچھ کہہ نہیں پا رہی ہوتی. کئی دفعہ چپ رہتی ہیں، کئی دفعہ روتی ہیں اور کئی دفعہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سب چیزیں دیکھ لیں گی. لیکن ظاہر ہے ایک چیلنج تو ہوتا ہے، ایک لڑکی کو اپنا گھر چھوڑنا ہوتا ہے، وہ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، وہ محلے چھوڑنے ہوتے ہیں تو وہ اس میں پھر ظاہر ہے ایک اندرونی طور پر ایک اسٹریس تو ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ان کی اپنی پراپر وہ روٹین رکھیں گی اور پراپر ڈائٹ لیں گی اور واک رکھیں گی، ایکسرسائز اور اچھی گفتگو کرتی رہیں گی، ہنسیں گی، بولیں گی، تو شادی سے پہلے ان سب چیزوں کا جو ایک اسٹریس کا جو ایک بہت زیادہ لیول بڑھ رہا ہے وہ تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں آ ہی جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جب یہ ہوگا کہ ہاں میں ان چیلنجز کا سامنا بہت اچھے طریقے سے کر پاؤں گی آگے، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کنٹرول میں رہے گا کیونکہ ان سب چیزوں کے اثرات موڈ پر بہت آتے ہیں. پھر ان سب کا اثر میاں بیوی کے رشتے پر پڑتا ہے اور سسرال میں جو آپ کی ڈیلنگ ہے اس پر بھی پڑتا ہے. تو ان سب چیزوں کا بہت خیال کریں کیونکہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ نے آگے جن چیزوں باتوں پر غور کرنا ہے وہ کریں. جیسے اگر یہ جو لڑکیاں یہ ویڈیو جو ہے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار سنیں تاکہ جیسے جیسے شادی کا جو ٹائم ان کا قریب آ رہا ہے تو اس وقت وہ ان سب باتوں کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے انگیجمنٹس میں ہوتی ہیں اور ان کی کمٹمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ شادی طے ہوئی ہے تو بات چیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، فون پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کئی دفعہ لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بعد بھی اسی طرح کے اپنے آپ کو ڈریم میں رکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی تک اسی طرح کے ماحول میں ہیں اور وہی سب کچھ ہے. ہم ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میسیجز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے اور اس سے آگے کی وہ بات پھر اس وقت نہیں سوچ پا رہے ہوتے جب شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں. کیونکہ جب دوری ختم ہو جاتی ہے تو ان سب چیزوں کی جو ایک ویلیو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتی. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ چونکہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، ظاہر ہے پہلے میسیجز ہو رہے تھے تو اب میسیجز نہیں ہو رہے یا بہت زیادہ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وش نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو وہ چیز جب نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ دونوں ایک دوسرے کی اس بات کو تو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ شادی کے بعد آپ ایک نئی سٹیج پر آ چکے ہیں. پہلے آپ کی انگیجمنٹ تھی، اب آپ کی شادی ہو چکی ہے. پہلے آپ اس کی پہلی سٹیج پر تھے، اب آپ اس کی دوسری سٹیج پر آ چکے ہیں. کیونکہ ابھی جو آپ کی ریلیشن شپ کی جو سٹیج ہے اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو اس ریلیشن شپ کے ڈفرینٹ میننگز ہو جائیں گے. تو شادی کی ایک نئی سٹیج کو قبول کرنا اور جو آپ ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک میچور اور پازیٹیو بیہیویئر بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. شادی کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ کپلز ایک دوسرے کے ساتھ لو جیسچرز کو شو کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کسی ایک کی طرف سے بھی ایسا ہو رہا ہو تو دوسری کی طرف سے اس چیز کے لیے بہت فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسرا کرتا رہے اور اگر مطلب جیسے کہ بیوی بار بار اس بات کا احساس دلائیں گی، بتائیں گی، تو شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں اس کو میری تعریف کرنا اچھا لگتا ہے، وہ میری تعریف کرتی ہے تو مجھے بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس ریلیشن شپ میں اپریسیشن کی بہت ضرورت ہے. یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کی زندگی بالکل آسان ہو جائے گی. شوہر مستقل طور پر بیوی کی تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، اس بات کے بارے میں بتائیں، ایڈمائر کریں کہ ہاں ان کی بدولت یہ چیز ہو رہی ہے، انہی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرفیکٹ ریلیشن شپ بنانا ہے اور پرفیکٹ ریلیشن شپ کا نام یہ ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے پر غصہ نہیں کریں گے، کبھی ہم ایک دوسرے سے چڑیں گے نہیں، کبھی ہمیں ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. اور پرفیکٹ ریلیشن شپ کی اس ڈیفینیشن کو لے کے ہم چلتے رہتے ہیں جبکہ پرفیکٹ ریلیشن شپ کا نام کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو دو لوگ مختلف عادات کے مالک ہوتے ہیں، ان کا براٹ اپ مختلف ماحول میں مختلف سٹائل سے کیا گیا ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کی ہر چیز ایک جیسی ہو کیونکہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ ہم دونوں کا جو ایک ذہنی
آہنگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم ایک دوسرے سے ذہنی طور پر بہت ملتے ہیں, ہماری عادات بھی ایک جیسی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. پسند ناپسند کچھ تھوڑی بہت ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن بہت سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی رہتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے یہ چیز پسند ہے تو تمہیں یہ چیز پسند نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب میری تم سے ناراضگی ہوگی اور اب اس رشتے میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی اور یہ رشتہ پھر کیسے چلے گا. تو کئی دفعہ ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ڈفرینسز پیدا ہوتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے اختلافات کرتے ہیں, اس کو ہم بیس بنا کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے ہو سکتا ہے. اور اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرفیکٹ ریلیشن شپ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی بھی نہ لڑیں, آپ کبھی بھی کوئی بات ایسی نہ کریں, کوئی ناگوار بات نہ ہو, یا آپ ایک دوسرے سے کبھی نہ چڑیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی. اس کو ریئلائز کریں, سنبھالنے کی کوشش کریں. جتنی جلدی جس معاملے کو جتنا جلدی سالو کر لیں گے اتنا ہی وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ یہ سب چیزیں ہوں گی لیکن سالو جلدی ہو جائیں. بس یہ ہے ایک بات. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ دونوں کبھی ایک دوسرے سے اپسیٹ نہیں ہوں گے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپسیٹ بھی ہوں گے, آپ ایک دوسرے کو اپسیٹ بھی کریں گے. ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی روٹین کیا تھی, اور سڈن وہ روٹین ایک دم سے چینج نہیں ہو جاتی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کئی دفعہ ہسبینڈس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے اس طرح کی روٹین اپنائے رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت میں جائیں اپنے آفس اور کام سے آ کر, اور پھر اپنے دوستوں میں بھی بیٹھیں, بات کریں. اور بیویوں کو شکایات ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں اور ان کو اگنور کر رہے ہیں, یا ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے, یا ان کو توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور خود بخود لڑکی کے اندر یہ چیز بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو شادی شدہ زندگی کا بالکل شروع کا ٹائم ہے, اور بجائے بیوی کو ٹائم دینے کے وہ جا کے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک شخص جو ہے کس طرح کی عادات میں کئی سالوں تک رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت بیٹھے رہیں. وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے, آپ کے پاس بھی بیٹھیں گے, بات چیت سب کچھ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اتنا زیادہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا ہے کہ کتنا کوانٹٹی ٹائم آپ کے ساتھ گزر رہا ہے. تو اگر ان کی ایک عرصے کی کچھ عادات ہیں اور روٹین ہے, اور وہ جا کر اس چیزوں کو جب کرتے ہیں تو ان کو اچھا بھی لگتا ہے, جب وہ دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس میں ان کو اسپیس دینا چاہیے. ان کو اس بارے میں پابندی نہیں لگانی چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا تو اس سے مجھے یہ فیل ہوا اور ایسے ہوا. اور آپ کی بھی ظاہر ہے اپنی تو کوئی پرائرٹیز ہوں گی, آپ کی بھی اپنی کوئی فرینڈس ہوں گی, کوئی آپ چاہتی ہوں گی کہ جب آپ کے ہسبینڈ اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ کو اس وقت کیا کیا کرنا چاہیے. تو وہ چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ زندگی ہے, لیکن شادی سے پہلے کچھ روٹین ہے, کچھ زندگی ہے جو گزر رہی تھی ایک خاص طریقے سے. تو شادی کے فوراً بعد وہ چینج نہیں ہوگی. کئی دفعہ ہسبینڈ اور وائف اپنی بہت ساری پرائرٹیز کو چینج کر دیتے ہیں, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد فوراً کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے جیسے مصروفیات بڑھتی ہیں, جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, ویسے ویسے وہ روٹین جو ان کی بہت پہلے تھی وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہے. تو اگر آپ کو اپنا بھی کوئی خاص پسندیدہ ٹائم گزارنا ہے تو آپ اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں, اور ان کو اسپیس دیں, اپنے آپ کو بھی اسپیس دیں. ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہنا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں شادی کے بہت عرصے پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں. اور ہر دن خوبصورت بنانے کے لیے ایک دوسرے کی امپورٹنٹ ڈیٹس کو یاد رکھیں, ایک دوسرے کو وش کرتے رہیں. اور ایک یہ بات ہے کہ ہسبینڈ جاب کرتے ہیں تو ان کی میں جو اچیومنٹس مل رہی ہیں اس پہ وش کرتے رہیں, اس میں بتاتے رہیں. وائف بھی اگر جاب کرتی ہیں تو اس میں اگر ان کو کوئی اچیومنٹس مل رہی ہیں اس پہ وش کرتے رہیں. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اور چیزیں اور اچیومنٹس اور ڈیٹس اچھی آتی رہتی ہیں, جس میں ایک دوسرے کو بہت اچھے ایکسپریشنز جو ہیں وہ شو کیے جا سکتے ہیں. اس سے آپ ہر دن نیا, خوبصورت, اسٹرانگ اور پازیٹیو بنا سکتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے اس کو کر کے کیا کرنا ہے. بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے رہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ایک دوسرے کو ایڈمائر کرتے رہیں. جب شادی کے بعد فیملی بڑھتی ہے اور بچے بھی جب زندگی میں آ جاتے ہیں تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ بچہ ہونے کے بعد آپ نے شوہر کو اگنور نہیں کرنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ خواتین اپنی کچھ صحت کی وجہ سے اور کچھ دوسری صورتحال کی وجہ سے اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے اس ریلیشن شپ کی اہمیت کو بھول جاتی ہیں. اور کئی دفعہ شوہر بھی شکایت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اندرونی طور پر یہ چیز اس ریلیشن شپ کو اندر ہی اندر سے ختم کر رہی ہوتی ہے. تو بچے کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کو اوائڈ
نہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات کی وجہ سے لیڈیز کو پیریڈز کی اونچ نیچ کی وجہ سے اور بچے ہونے کے بعد بھی ایموشنز بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایموشنز بہت چینج ہوتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ خواتین کو اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور جب ان کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو تب بھی اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتی ہیں. اپنا ایموشن شو کرتی ہیں, زور سے چیخ لیں گی, رو لیں گی, غصہ آئے گا یا چڑچڑاپن ہو رہا ہوگا تو وہ کر لیں گی, موڈ آف ہوگا تو چپ رہ جائیں گی. ایک ایموشن شو کرتی رہیں گی, لیکن وہ ایموشن شو کرنے سے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں بتائیں گی کہ ان کو یہ چیز کس وجہ سے ہو رہی ہے, کس وقت ان کو کیا بات بری لگی تھی, یا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی اریٹیٹ ہو گئی تھی, یا کون سی ایسی چیز ہوئی ہے جس کے بعد ان کے موڈ کے اندر اتنی زیادہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. اس بات کا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. اس بات کے بارے میں ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے وجہ سے جس ایک ایموشن کا شکار ہو رہی ہیں وہ آپ شو کرتی رہیں. تو اگر آپ کو ہسبینڈ کی کوئی بات بری لگی ہے تو آپ منہ پھلا کر اور موڈ آف کر کے بیٹھی رہیں. یہ ایک ایموشن شو ہو رہا ہے, لیکن آپ کو اس بات کے بارے میں بتانا ہے کہ میرا موڈ خراب ہو رہا ہے, آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں ہرٹ ہوئی ہوں. اگر کوئی اسی طرح کی چیز ہے کہ کوئی بہت ایسی بات ہو گئی ہے, آپ کو بہت اس بات سے ایسا صدمہ لگا ہے کہ آپ کو رونا بہت آ رہا ہے, لیکن آپ روئے جا رہی ہیں, آپ روئے جا رہی ہیں, لیکن آپ کو رونا جس بات سے آ رہا ہے اس بات کو ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں کا تو سلسلہ یہ ہے کہ خواتین سارے قسم کے اپنے ایموشنز شو کرتی رہتی ہیں, لیکن وہ ایموشنز ان کو ہوتے کس وجہ سے ہیں وہ نہیں ذکر کرتی. اگر سارے حالات اچھے ہیں اور یہ صرف آپ کی اپنی پرسنل ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جیسے خواتین کو پیریڈ سٹارٹ ہونے سے کچھ عرصے پہلے شروع ہو جاتی ہے چیز, اور اسپیشلی جب لڑکیاں مائیں بنتی ہیں تو ماں بننے کے فوراً بعد بزینس کی وجہ سے, انتہائی تھکن کی وجہ سے, بچے کی ذمہ داریوں کے بعد وہ بہت زیادہ چڑچڑے پن کا اور ایموشنلی ایک خاص قسم کی ویکنس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس میں وہ روتی بھی ہیں, چڑچڑا پن بھی کرتی ہیں, سر درد بہت رہنے لگ جاتا ہے, جسم میں درد ہے, ہائی ویلا کرتی رہتی ہیں. تو اس میں ان چیزوں کا ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے اس وجہ سے ہو رہی ہیں, میری روٹین اس طرح کی ہے تو دیکھیں مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں بچے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تھکن کا شکار ہو رہی ہوں. یا پھر اگر آپ کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں, آپ کے پیریڈس کی وجہ سے آپ کی ڈیٹ سے پہلے ہی سے آپ کو ایک چیز شروع ہوتی ہے یا پیریڈس کے دوران میں یہ چیز ہوتی ہے, تو آپ بتائیں کہ مجھے اس سے پہلے ایک خاص قسم کا چڑچڑاپن, اداسی, یا مجھے رونا آتا ہے, یا میری نیند خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس قسم کی بہت ساری چیزیں. تو اپنے ایموشنز کو ضرور ڈسکس کریں ہسبینڈ کے ساتھ. اپنے ایموشنز کو بالکل ایسے بے لگام نہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہسبینڈ نے اس بات کو سمجھنا نہیں ہے اور وہ صرف آپ سے دوری اختیار کرتے رہیں گے, کیونکہ ہسبینڈ ان سب چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ پائل اپ ہوتی رہتی ہیں کہ اچھا اس نے اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ ہوا تھا, اس وقت یوں ہوا تھا, اور ڈسکشن کرنے کا مارجن کبھی نہیں جاتا. آپ جتنا ڈسکس کریں گی, جتنا اپنی باتوں کو بتائیں گی, اتنا ہی آپ اپنے آپ کو بھی ریلیکس رکھیں گی اور آپ کو اس بارے میں کھل کر بات کرنی ہوگی کہ اس بات سے مجھے ایسا محسوس ہوا, اس بات سے مجھے اس طرح سے ہوا. یہ نہیں ہے کہ جب جس چیز کی جو ہوا وہ آپ نے بس اظہار شروع کر دیا ایموشن کا. آپ کا اظہار جو ہے وہ باتوں سے ہونا چاہیے, بول کر ہونا چاہیے, لفظوں سے ہونا چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے ہی لڑکیوں کو اس بات کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو تمہارا شوہر تمہیں کہے وہ تم کرنا, جو بات وہ تمہیں کہے وہ ماننا. اور کسی قسم کی لڑکیوں کو ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے, اس ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے لیے کوئی کسی قسم کی گائیڈنس نہیں دی جاتی, اور یہاں تک کہ لڑکوں کو بھی کوئی گائیڈنس نہیں دی جاتی. لڑکوں کو ان کے دوست کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں, لڑکیوں کو بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس آپ کو جو کہا جائے آپ وہ کرتے رہیں. تو ان ساری انکمپلیٹ انفارمیشن کے ساتھ اور کوئی قسم کی کوئی اویئرنیس نہ ہونے کے ساتھ ایک قسم کا جو سب پروسیس ہے وہ اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی اپنی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور وہ بولتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو کہا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ کہیں وہ کریں بس آپ, اور اسی سب کرنے میں اپنے طور پر اس طریقے سے مطمئن نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو وہ کچھ بولتی بھی نہیں ہے, کہتی بھی نہیں ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اندر ان کے ایموشنز کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں, فرسٹریٹ کرتی رہتی ہیں, اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پائل اپ ہوتی رہتی ہیں, اور پھر وہ اسی طرح سے چھوٹے موٹے چڑچڑے پن کے ساتھ, کبھی غصے کے ساتھ, کبھی کسی بات کا جواب دے دیا, اس باتوں کے ساتھ نکلتی رہتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں کہ آپ کو کس طرح سے اور کس طرح کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ فیل ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور لڑکیاں جب اپنے ایموشنز کو بالکل دباتی رہتی ہیں اور کوئی اس بارے میں ڈسکس نہیں کرتی ہیں, تو اس کا پھر بہت ہی زیادہ ان کے جسم اور ذہن پر برے اثرات آنے شروع
شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیا دونوں کا بہت قریبی رشتہ ہے. آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اس بارے میں بھرپور طریقے سے بتانا چاہیے کہ آپ کو کہاں کون سی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ آپ کو کھلے الفاظ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس بات کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تو چھپی ہوئی ہونی بھی نہیں چاہیے. تو اس بات کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور آپ کو اپنی ہر بات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے. نئے شادی شدہ کپل کے اوپر سب لوگ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے کان بھی ادھر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت ساری باتوں کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے ڈسکس نہیں کرنی ہے، نہ ہی شوہر کے گھر والوں سے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے دوستوں سے، کزن سے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی گھر کی، اپنے کمرے کی بات ہے. اس کو باہر آپ کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، اور کئی دفعہ پھر بعد میں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کسی کو یہ بات کہی ہے تو وہ یہ بات آگے کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس بات کے بارے میں بھی بہت خیال رکھیں. تو شوہر کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کو یہ باتیں اپنے دوستوں میں ذکر نہیں کرنی ہے، یا اپنے گھر والوں سے نہیں کرنی ہے، اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کو سالو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے گھر کے معاملات میں اگر بہت ساری باتیں ہیں تو ان کو بھی اگنور کرنا ہوتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی بات جا کے اپنی والدہ کو بتانا، ماں کو بتانا، بہنوں کو بتانا، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے، کیونکہ وہ لوگ تو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ان کے طرف سے بہت سارے مشورے دیے جائیں گے جو کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. یہ تو آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ کی آبزرویشن ہونی چاہیے کہ گھر کے معاملات کیا ہیں، ان کو میں کس طریقے سے ڈیل کر سکتی ہوں. اور ویسے بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری یہ چھوٹی باتیں ہر روز ہوتی ہیں اور ہر روز کی بنیاد پر ختم ہوتی رہتی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی بہت بڑی باتیں ہوں تو وہ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے. یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ لڑکیاں یہ نہ سوچیں کہ ان کو کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے. بہت ساری ایسی بڑی باتیں اگر کسی کی نظر آ جاتی ہیں سامنے تو وہ ضرور آپ کو اپنے گھر والوں سے، والدین سے ڈسکس کرنی چاہیے. جیسے کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور چیزیں پتہ چلتی ہیں ہسبینڈ کی، یا کبھی ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ کسی نشے یا کسی چیز کے عادی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا پہلے سے. تو اسی طرح کے جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں اور وہ پتہ چلتے ہیں تو ان کو آپ کو اپنی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ بہت دیر ہو چکی ہے اب بتانے کا کیا فائدہ ہوگا. کبھی بھی دیر نہیں ہوئی ہوتی ان باتوں کے لیے. آپ کو ضرور اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جا کے مشورے لینا یا بتانا وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے شادی سے پہلے سے ہی شادی کے ان چیلنجز کے بارے میں جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو شادی کے لیے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہم ہر ایونٹس کے بارے میں سوچتے ہیں، کپڑوں کے بارے میں سوچتے ہیں، دینے دلانے کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم ان باتوں کے بارے میں بھی سوچ لیں، گھر والے سوچ لیں، لڑکے اور لڑکی کی عادات کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں، لڑکیوں کو اپنے گائیڈ کریں، سمجھائیں، اور ان چیزوں کے بارے میں آگے جو چیلنجز آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں، اس کے بارے میں آگے گائیڈ لائن دیں، تو زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. تو نئی شادی شدہ لڑکیاں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، یا جن کی شادی کو کچھ عرصہ بھی ہو گیا ہے اور وہ جو شادیاں کرنے جا رہی ہیں، آپ یہ ویڈیو سنیں، دیکھیں، اور آپ کی زندگی اس سے خوبصورت بنے گی، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے. تھینک یو فار لسننگ.